شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان و رحیم ہے۔ آج وائس آف ہومیوپیتھ سے میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمود الحق عباسی آج کی دوا، آج کا ٹاپک کیمفر ہے۔ کیمفر ہومیوپیتھی میں استعمال ہونے والی ایسی دوا ہے جو مشک یا کافور سے بنائی جاتی ہے۔ آپ نے عموماً گھروں میں بھی دیکھا ہوگا مشک اور کافور، اور اس کو ریکٹیفائڈ اسپرٹ کے اندر ڈال کے اسے بنایا جاتا ہے۔ کیمفر کو بھی جیسے کل میں نے کاربوویج کے حوالے سے بتایا تھا، آج کیمفر کے حوالے سے، کیمفر بھی ڈیتھ پوائنٹ کی دوا ہے، اور جو ہے نا اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے نا اس سٹیج پہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں جس سٹیج پہ جو ہے نا ڈاکٹر بھی مایوس ہو جائیں اور انسان خود بھی مایوس ہو جائے، تو وہاں پر جو ہے آپ کیمفر استعمال کر کے مریض کو جو ہے واپس زندگی کی طرف لوٹا سکتے ہیں۔ کیمفر کی جو امپورٹنٹ ترین علامات ہیں وہ تمام جسم کو ہاتھ لگانے سے سرد، مگر مریض پورا جسم آئسی کولڈ، ٹھنڈا یخ وسطہ، لیکن مریض جو ہے اپنے اوپر کپڑا اوڑھنا برداشت نہیں کر سکتا، یعنی وہ اپنے جسم کے اوپر چادر، جو کمبل یا جو ہے نا کوئی چیز اپنے اوپر رکھنا پسند نہیں کرتا، اور اوپر سے کپڑا اتار دیتا ہے۔ اور یہ علامت تقریباً ان تمام بیماریوں میں پائی جاتی ہے جو کیمفر میں ہوتی ہیں۔ کیمفر جو ہے انگزائٹی کی بھی بہت بڑی دوا ہے۔ کیمفر انجائنا پیکٹورس کی بہت بڑی دوا ہے۔ اچانک غشی، فینٹ ہو جانا، بے ہوش ہو جانا، یعنی جو مریض اچانک بے ہوش ہو جاتے ہیں ان کی بہت بڑی دوا ہے۔ سڈن کولیپس جن میں ہو جاتا ہے، کولک کی بہت بڑی دوا ہے، اور کالرا کی بہت بڑی دوا ہے، ڈائریا کی بہت بڑی دوا ہے، اور ایسا کالرا جو کہ گلے سڑے خوراک کھانے سے ہو، اس کے لیے جو ہے نا بہترین دوا ہے۔ ایپیلیپٹک اٹیکس کے اندر بھی جو ہے نا آپ کس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ جسم آئسی کولڈ ہو تب، اور جسم پر وہ کپڑا لینا مریض برداشت نہ کر رہا ہو، یعنی آپ اس کے اوپر کپڑا پھینکیں تو اس کو ویسے ایپیلیپٹک اٹیک میں تو ویسے ہی پھینک دیتا ہے مریض، لیکن جنرلی اس کا جسم بھی اگر کولڈ ہو، یخ ٹھنڈا ہو، تو پھر جو ہے آپ جو ہے نا اس صورت میں آپ کیمفر دے سکتے ہیں۔ کیمفر جو ہے انسانی جسم سے کی جب وائٹل فورس یا قوت حیات یا قوت مدافعت ختم ہو جائے سمجھ لیں، تو اس وقت جو ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ کیمفر جو ہے وہ امیونٹی کو بڑھانے کے لیے بھی بہترین دوا ہے، اور بہترین جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے آپ امیونائزیشن کے حوالے سے مریضوں کو استعمال کروا سکتے ہیں۔ یہ دوا عمومی طور پر چونکہ قوت حیات کے ختم ہونے، وائٹل فورس کی جو ہے نا ختم ہونے پر دوا دی جاتی ہے، اور اس میں عمومی طور پر شدید قسم کی کمزوری، ضعف پایا جاتا ہے، اور کمزوری اور ضعف کے ساتھ دانے دار بخار ہوں، خسرہ ہو، چیچک ہو، یا دانوں کے دب جانے سے جو ہے نا ایسے اثرات پیدا ہوئے ہوں، چوٹ لگنے سے اچانک جو ہے نا بے ہوشی کی کیفیت پیدا ہو گئی ہو، یا فینٹ ہو گیا ہو مریض، سانپ کے کاٹنے سے مریض کو جو ہے نا فینٹ ہو جانا، اور لو لگنے سے یعنی سن سٹروک سے بھی مریض جب بے ہوش ہو جائے، اس کا جسم یخ ٹھنڈا حالت ہو جائے، تو اس وقت دوا ہوا کرتی ہے۔ کیمفر حالت نزع کی مکمل تصویر پیش کرتی ہے۔ جو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو سمٹمز انسان کی ڈیتھ بیڈ کے اوپر ہوتی ہیں،
ان سمٹمز کی دوا جو ہے وہ کیمفر ہوتی ہے. اور وہی جو ہے نا آپ کالرا کے اندر، مرگی کی کیفیت کے اندر، کسی جو ہے نا انجائنا پیکٹورس میں جب وہ بے ہوشی کی کیفیت میں چلا جائے، فینٹ ہو جائے، تو وہی ساری علامات ہیضہ کی جو ہے نا، اس کو آپ فرسٹ میڈیسن آف دی کالرا بھی کہہ سکتے ہیں. یہ ہیضے کے کیس میں جو ہے نا ان سٹارٹس میں جو ہے نا مجرب ہوتی ہے. سٹارٹ میں جو ہے نا مریضوں کے لیے بہتر ہوتی ہے، لیکن بعد میں پھر جو ہے ادر میڈیسن جن کی سمٹمز ہیں ان کے مطابق جو ہے نا دوا دی جاتی ہے. کیمفر کو جو ہے نا آپ گم ہیضہ جسے کہتے ہیں، یا جس کو آپ جو ہے نا بند ہیضہ کہتے ہیں، تو بند ہیضے کو جو ہے نا گم ہیضے کی بھی جو ہے نا بہترین دوا ہے. جبکہ بغیر دستوں اور بغیر کہہ کے یک دم جسم سرد ہو جائے، کولڈ ٹھنڈا یخ پڑ جائے، اور جو ہے نا جسم کے اوپر جو ہے وہ جو ہے نا کمزوری کی کیفیت پیدا ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دست اور کیا نہ ہوں، لیکن یہ کیفیت پیدا ہو جائے، اور پیٹ کے اندر انڈائجسٹڈ جو ہے نا خوراک موجود ہو، اور انڈائجسٹڈ خوراک کی وجہ سے ایسا محسوس ہو رہا ہو. لیکن جو ہے نا وہاں پر آپ جب کیمفر دیں گے تو ایسے مریض کو فوری طور پر جو ہے افاقہ ہوگا، اور یہ اس وقت کی بہترین دوا ہے. جب بہت زیادہ دستوں اور کیا کے ساتھ جو ہے نا مریض کے اندر ٹھنڈے کیفیت پائی جائے، اور یہی کیفیات تقریباً پائی جائیں، اور جو ہے نا جس میں بہت زیادہ ڈائریا اور بہت زیادہ جو ہے نا وومٹنگ ہونے کے بعد ایک دم لاس آف فلوئڈ ہو جائے، اور جو ہے نا وائٹل پاورز بھی کم ہو جائے، اور ڈی ہائیڈریشن بھی حد سے زیادہ بڑھ جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا جسم کے اندر سردی لگنا اور جو ہے نا ٹھنڈا پن بھی شروع ہو، تو وہاں پر وراٹرم البم بھی ایک بہت بڑی دوا ہوتی ہے. اور وراٹرم البم کے لیے جو ہے نا اپنا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے نا وراٹرم البم وہاں پر استعمال کی جا سکتی ہے. زکام کی ابتدائی کیفیت میں بھی یہ استعمال کی جاتی ہے جب ناک بند ہو اور سانس اندر کھنچنے پر سرد محسوس ہو. خاص طور پر یہ مریض سردی محسوس کرتا ہے. کاربوویج کا مریض کا جو سانس ہوتا ہے، باہر اگر آپ اس کے ہاتھ رکھیں گے نا تو اندر سے ٹھنڈک آ رہی ہوتی ہے، جبکہ کیمفر کا مریض باہر کی ہوا کو بہت زیادہ ٹھنڈا فیل کرتا ہے، اور اندر سے اس کی جو ایگزیلیشن ہے، یعنی باہر جو کاربن ڈائی آکسائڈ خارج ہو رہی ہے، اگر آپ اس کے آگے ہاتھ رکھیں گے تو اس طرح سے ٹھنڈا فیل نہیں ہوگا جس طرح سے کاربوویج کا جو ہے نا مریض کا سانس باہر نکلتا ہوا سانس بھی انتہائی ٹھنڈا، اس کا اندر جانے والا سانس انتہائی ٹھنڈا، اور باہر آنے والا اس طرح سے اتنا زیادہ جو ہے نا ٹھنڈا نہیں ہوتا، گرم ہوتا ہے. اس کے علاوہ جی چوٹ لگنے کے بعد فوری طور پر جو ہے نا اس کے اثرات ہوں، اور جو ہے نا ایک دم جو ہے نا فینٹ ہو جائے، ایک دم ایکسیڈنٹ ہوا، گر گیا، جو ہے نا بیرونی طور پر کوئی چوٹ نہیں نظر آ رہی، تو وہاں پر بھی جو ہے نا کیمفر سے جو ہے نا مریض جو ہے نا ایک دم ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور جو ہے نا اس کی جو ایک بہت بڑی جو ہے نا فائدہ مند ہے یہ دوا، جب آپریشن اگر جو ہے نا سرجیکل بیڈ کے اوپر ہے مریض، اور سرجیکل بیڈ کے اوپر مریض کا ٹمپریچر گر رہا ہے، اور جو ہے نا ڈاکٹر سے کنٹرول نہیں ہو رہا، تو ٹمپریچر 1x کی جو ہے نا ایسی صورت میں کیمفر 1x کی جو ہے 3 خوراکیں اگر آپ اسے ہر 15 منٹ کے وقفے کے بعد دیں گے تو مریض کا ٹمپریچر جو ہے نا نارمل ہونا شروع ہو جائے گا، اور مریض دوبارہ نارمل کنڈیشن کی طرف جانا شروع ہو جائے گا. اور مرگی کے جو تشنجی دورے ہیں ان کے لیے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور دل کی یکایک جو ہے نا اچانک کمزوری، دل کے اندر ایک دم جو ہے نا کمزور پڑ جانا، اور یہ محسوس ہونا کہ دل سنک کر رہا ہے، ہارٹ سنکنگ ہو رہی ہے، اور انجائنا کی کسی کیفیت ہے، تو اس میں مریض کو جو ہے وہ آپ جو ہے نا کیمفر کے جو ہے نا چند قطرے مدر ٹنچر کے تھوڑے سے جو ہے نا شوگر اور ملک کے اوپر ڈال کر تو مریض کے منہ میں ڈال دیں، تو جو ہے نا ہر 5 منٹ کے بعد جو 3-4 خوراکیں دورائیں تو مریض جو ہے نا بہتری فیل کرے گا، اور مریض جو ہے نا اچھا جو ہے نا اس کی طرف جانا شروع ہو جائے گا. تو اس سے مریض جو ہے نا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہے نا ڈیتھ پوائنٹ سے مریض کو واپس لا سکتے ہیں.
اسی طرح جو خسرہ کے بد اثرات ہیں ان کی بھی جو ہے نا یہ بہت بڑی دوا ہے. اور سردی اور ٹھٹھڑے ہوئے اشخاص کو بھی جو سردی سے بہت زیادہ کانپ رہے ہوں تو ان اشخاص کو بھی یہ گرم کر دیتی ہے. یہ جو ہے وہ 1x میں تھوڑی سی مدر ٹنچر کے طور پر استعمال کریں. یاد رکھیں کہ جو ہے نا جو کاربو ویج ہے مرض جب پورے جسم پر غالب آ جائے اور جو ہے نا جب تمام جسم سرد ہو جائے اور جسم کو گرم کرنے کے لیے جو ہے نا ضرورت ہو تو وہاں پر جو ہے نا کیمفر استعمال کرے. اور قوت حیات کو دوبارہ اٹھانے کے لیے سنبھالنے کے لیے جو ہے نا کھڑا کرنے کے لیے آپ جو ہے نا اس کا استعمال کر سکتے ہیں. اعضاء کی ابتدا میں یہ بطور مجرب استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کی ایک بہت بڑی علامت جو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جسم ٹھنڈا یخ ہونے کے باوجود یخ ٹھنڈا جسم ہونے کے باوجود اپنے اوپر کپڑا لینا نہیں چاہتا یا کوئی چادر یا کوئی چیز بھی اپنے اوپر نہیں لینا چاہتا. تو ایسی صورت میں کیمفر دوا ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کیمفر جو ابھی ڈفرینٹ قسم کی جو ڈیزیز اس وقت جو کرونا کے حوالے سے جو سمٹمز آ رہی ہیں لاسٹ جو ہے نا بیڈ کی ڈیتھ بیڈ کی جب مریض وینٹیلیٹر پہ جو ہے نا آکسیجن انہیل نہیں کر سکتا اور جو ہے نا پھر اس کا جسم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے تو دیٹس اس وقت کی یہ بہترین دوا ہے. اور کیمفر جو ہے اس وقت مریضوں کو شفا یابی کے عمل سے گزار سکتی ہے. یعنی کیمفر اور کاربو ویج میں تھوڑا سا فرق ہے کہ کاربو ویج کا جسم اندر سے جل رہا ہوتا ہے اور مریض یہ کہے گا کہ میں اندر میرے آگ لگی ہوئی ہے اور باہر سے جسم ٹھنڈا ہوگا اور اس کا انہیلیشن بھی ٹھنڈی ہوگی اور ایکزیلیشن بھی ٹھنڈی ہوگی. یعنی سانس اندر لے کے جو جا رہا ہے وہ بھی ٹھنڈا ہوگا اور باہر آنے والا سانس بھی ٹھنڈا ہوگا. جبکہ کیمفر کے جسم بھی ٹھنڈا ہوگا لیکن جو ہے نا اپنے جسم کے اوپر جو ہے نا کپڑا نہیں لینا چاہتا اور اس کا جو ہے نا جو انہیلیشن ہے وہ یعنی اندر جو سانس لے کے جا رہا ہے وہ انتہائی ٹھنڈا ہوگا اور باہر جب سانس نکال رہا ہے تو وہ اس طرح سے ٹھنڈا نہیں ہوگا. تو یہ جو ہے نا دونوں بہت بڑی دوائیں ہیں جو ہزاروں مریضوں کو لاکھوں مریضوں کو اس وقت جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا 200 سالوں میں شاید کروڑوں مریضوں کو جو ہے نا ڈیتھ بس سے واپس لائی ہوں. اور یہ جو ہے نا بیسٹ میڈیسن ہے ہومیوپیتھی کی. ایک بات ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کے لیے اسپیشلی کہ پوٹنسی میں تو خیر ہے لیکن اگر مدر ٹنکچر میں آپ کی ڈسپنسری کے اندر کیمفر پڑی ہوئی ہے تو کیمفر کو سائڈ پہ رکھیں, ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں پر باقی دوائیوں تک اس کا اثر نہ پہنچے. چونکہ کیمفر ہومیوپیتھک دواؤں کی بہترین اینٹی ڈوٹ ہے اور اکثر دواؤں کو اینٹی ڈوٹ کر دیتی ہے. اس لحاظ سے آپ کیمفر مدر ٹنکچر کو جو ہے نا باقی ادویات سے علیحدہ کر کے رکھیں. یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کا مائنڈ جو ہے وہ کیمفر کا مائنڈ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے تھاٹ سے اپنی سوچوں سے خود ہی گھبراتا ہے, خود ہی اپنے باتوں سے ڈرتا ہے. یعنی یہ جو آپ کی جو اس وقت وائرس آیا جو وبا ہے اور وبائی امراض میں جب اپنے اندر سمٹم کے ساتھ خود ہی جسم میں محسوس ہو رہا ہو کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جائے گا اور جو ہے نا خود ہی اپنی باتوں سے گھبرا رہا ہو تو پھر جو ہے وہ کیمفر دوا ہوتی ہے. یہ سوچتا ہے کہ میں اپنی سوچوں سے خود ہی جو ہے نا جو سوچ رہا ہوں وہی ڈیلیور کر لوں, وہی جو ہے نا کر سکوں. اور اس کے علاوہ جو ہے نا اس کے اندر اکیلے پن کا خوف, اکیلے رہنے کا خوف بھی پایا جاتا ہے. باقی اگر سمٹم ایک ایک کر کے اگر بیان کی جائیں اور ڈفرینٹ جو ہے نا سمٹمز کو سامنے رکھا جائے تو جو ہے نا ایک بہت ٹائم چاہیے. تو میں آپ کو جو ہے نا اس کی جو موڈیلٹیز ہیں ان کے حوالے سے تھوڑی سی بات ضرور بتاؤں گا اور اس کے بعد جو ہے نا ہم اس دوا کو ختم کریں گے. اس کی تمام تکالیف جو ہے وہ بہتر ہوتی ہیں ڈسچارج ہونے سے. یعنی جب پاخانہ خارج ہو جائے جو ہے نا جب ایکسکریشن ہو رہی ہو تو اس کی جو ہے وہ تکلیف میں کمی ہوتی ہے. لیکن جب ایکسکریشن نہیں ہوتی, جب پیٹ میں پاخانہ رک جائے اور انڈائجسٹڈ فوڈ جو ہے اور پوائزنس فوڈ جو ہے نا پیٹ میں رک جائے تو وہاں پر جو ہے پھر تکلیف ہوتی ہے اور پھر جو ہے نا وہاں پر ہی یہ دوا جو ہے نا بہتر کام بھی کرتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا کسی بھی گرمی سے اس کو بیٹر فیل ہوتا ہے.
دیکھیں جہاں کاربوویج کا مریض کھڑکیاں کھولنا چاہتا ہے، دروازے کھول کے رکھنا چاہتا ہے اور ہوا کو جو ہے نا انہیل کرنے کا جو ہے نا زیادہ خواہش مند ہوتا ہے، اس کے جو ہے نا برعکس جو کیمفر کا مریض ہوتا ہے وہ جو ہے وہ گرمی سے، گرم کمرے سے جو ہے نا اسے افاقہ ملتا ہے، جبکہ اپنے اوپر کمبل نہیں رکھنا چاہتا لیکن کمرہ گرم رکھنا چاہتا ہے اور گرم کمرے سے اس کو افاقہ ملتا ہے۔ ذرا سی جو ہے نا موشن سے اس کی تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے، اور ٹھنڈا پانی پینے سے اس کے جو ہے نا تکلیف میں کمی واقع ہوتی ہے، اور ڈرافٹ آف ایئر جو ہے نا فریش ایئر سے جو ہے نا اس کی طبیعت ورس ہو جاتی ہے، جبکہ ورس فرام کولڈ ایئر فریش ڈرافٹ، جبکہ کاربوویج کا مریض فریش ہوا سے ٹھیک ہوتا ہے اور جو ہے نا اسے کھڑکیاں اور دروازے کھلواتا ہے، اسی لیے کہ اس کے جو ہے نا اس سے بیٹر ہوتا ہے۔ تو یہ وہ جنرل سی سمٹم تھیں جو میں نے کیمفر کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی، 10-12-15 منٹ کی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا میں یہی چیز جو ہے نا اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر بھی جو ہے نا اپلوڈ کرتا ہوں۔ میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے وائس آف ہومیوپیتھ۔ وائس آف ہومیوپیتھ پہ انشاءاللہ یہ کیمفر اپلوڈ بھی ہو جائے گی، اور وائس آف ہومیوپیتھ کو سبسکرائب کریں، اپنے اسٹوڈنٹس تک جو ہے نا اسے شیئر کریں، تاکہ جو ہے نا وہ ایزیلی اس کو جو ہے نا دیکھ سکیں اور جو ہے نا ایزیلی لرن کر سکیں ہومیوپیتھی، اور آپ جو ہے نا اپنے اسٹوڈنٹس کو اور اپنے جو ہے نا انیشیل بگنر پریکٹیشنر کو بھی شیئر کریں، تاکہ جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ لوگوں تک پہنچایا جا سکے۔ وائس آف ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمود اللہ عباسی کو ایک جو مرتبہ جو ہے نا سبسکرائب ضرور کریں، اور بل کے آئیکن کو اس لیے پریس کریں کہ آپ کو جو بھی اپڈیٹس ہوں وہ ملتی رہیں گی۔ تھینک یو ویری مچ۔ تو اب آتے ہیں جی اس کی طرف